جماعت پنچم ماحول کا مطالعہ حصہ پہلا سبق نمبر 8 عوامی سہولتیں اور ہمارا اسکول۔ ہم سب عوامی خدمات اور سہولیات کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان میں پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی، طبی خدمات، تعلیم اور آمد و رفت وغیرہ چند اہم عوامی خدمات ہیں۔ یہ خدمات سب کے لیے ہوتی ہیں۔ عوامی خدمات انہیں فراہم کرنے والے ادارے اور ہم ان سب کے ملنے سے عوامی نظام بنتا ہے۔ ہمارا اسکول عوامی نظام کا حصہ ہے۔ طلباء و طالبات، آپ کو جو چارٹ نظر آ رہا ہے، ان سہولتوں میں سے جو سہولتیں آپ کے اسکول میں دستیاب ہیں، جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں، جن سے آپ واقف ہیں، ان کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ کمرہ جماعت، آپ کے اسکول میں جتنی جماعتیں موجود ہیں، کیا ہر ایک کے لیے کمرہ موجود ہے؟ وہ تو صحیح کا نشان لگائیے۔ لڑکیوں کا بیت الخلاء، لڑکوں کا بیت الخلاء، کتب خانہ جسے ہم لائبریری بھی کہتے ہیں، بجلی کی فراہمی، تجربہ گاہ، پینے کا پانی کا انتظام، گوشہ مطالعہ۔ آپ مناسب وقت میں اگر درسی یا غیر درسی کوئی کہانی کی کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو گوشہ مطالعہ موجود ہے، ریڈنگ روم موجود ہے۔ اگر ہو تو صحیح کا نشان لگائیے۔ ریمپ، ایسے طلباء و طالبات جو معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے اترنے کے لیے ریمپ کا انتظام ہے۔ اگر ہو تو صحیح کا نشان لگائے۔ کمرہ کمپیوٹر، کھیل کا میدان، طبی خدمات، اسکولی غذائی منصوبہ، اسکول کی چار دیواری، کاؤنسلنگ سینٹر، مرکز مشاورت، بیمہ یوجنا وغیرہ۔ ان میں سے جو چیزیں آپ کو میسر ہیں، جو سہولتیں آپ کو میسر ہے، اس کے سامنے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ہمیں اسکول میں کئی سہولتیں میسر ہوتی ہے، مثلا بیٹھنے کے لیے بینچ، ہوا کے لیے پنکھے، روشنی کے لیے ٹیوب لائٹ، پڑھائی کے لیے کتب خانہ، تجربہ گاہ وغیرہ۔ اسی طرح کی سہولتیں ہمیں اسکول سے باہر کی عوامی زندگی میں میسر ہوتی ہیں، مثلا بس، ٹرین، ڈاک خدمت، ٹیلی فون، آتش فروغ عملہ، یعنی کہیں پر آگ لگ جائے اس کو بجھانے کے لیے عملہ ہوتا ہے، پولیس، بینک، سنیما ہال، باغیچے، تیراکی کے تالاب یعنی تیرنے کے تالاب جیسی کئی عوامی خدمات ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ذمہ داری سے ان سہولتوں کا استعمال کریں۔ ہمارا اسکول یعنی ہمارے گھر کے باہر کی دنیا ہے۔ جس طرح گھر پر ہم اپنے والدین، دادا دادی، بھائی بہن، چاچا چاچی وغیرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح اسکول میں آ کر ہم اپنے دوستوں، سہیلیوں، اساتذہ کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم اپنے خیالات اور تاثرات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں جس طرح اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، اسی طرح اسکول بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہر اسکول کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ آپ کے اسکول کی خصوصیات تلاش کیجئے اور ان کا ایک پوسٹر بنائیے۔ یہاں پر پوسٹر کا ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسکول کا نام، آپ کے اسکول کا نام کیا ہے وہ لکھنا ہے۔ سنِ تاسیس، اس کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی۔ بانی، اس کا بانی کون ہے۔ نعرہ، جیسے ہمارے اسکول کا نعرہ ہے تعلیم، تہذیب، ترقی۔ لوگو یعنی امتیازی نشان۔ طلباء اور طالبات کی تعداد، کل طلباء و طالبات کی تعداد کتنی ہے وہ لکھنا ہے۔ کمرہ جماعت کی تعداد، یونیفارم کا رنگ، قابل ذکر کارنامے۔ ہمارے اسکول نے ایسے کون کون سے کارنامے کیے وہ لکھنا ہے۔ حاصل کردہ انعامات، ان کارناموں میں جو ہمیں انعامات ملے ہیں وہ لکھنا ہے۔ آپ جب اسکول آئیں تو اپنے اساتذہ سے پوچھ کر یہ باتیں لکھ سکتے ہیں۔ اسکول سب کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ذات، ہر مذہب،
کے لوگوں کے لیے اسکول ہوتا ہے۔ اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکے اور لڑکی کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ تعلیم صرف لڑکوں کو ہی دی جائے اور لڑکیاں گھر پر بیٹھ کر گھر کا کام کریں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکے اور لڑکی کا حق ہے۔ اسے حق کے تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم قانون کے مطابق 6 سے 14 سال عمر کے تمام لڑکے لڑکیوں کو اسکول جا کر اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنا چاہیے۔ مخصوص ضرورتیں رکھنے والے لڑکوں لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 14 کی بجائے 18 سال ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔